میرے بھائیوں، جس قوم میں موسیقی پھیل جائے، جس قوم میں عورتوں کا پردہ اٹھ جائے، جس قوم کی معیشت سود پہ آ جائے، اس قوم میں زنا ضرور آئے گا۔ وہ قوم زنا سے بچ نہیں سکتی، اور جس قوم میں زنا عام ہو جائے پھر وہ بے حیائی سے بچ نہیں سکتی۔ اور جب وہ بے حیا ہوگی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بے قرار ہوگا۔ وہ کوڑا نکلے گا، پھر بجلیاں بھی تڑپیں گی، موسم بھی بدلیں گے، زمین کے تیور بھی بدلیں گے، کائنات کی گردش بھی بدلے گی۔ وہ زمین جو مسلمان کے لیے اپنا سینہ بچھاتی تھی، وہ زمین زلزلے لائے گی۔ وہ پانی جو ان پہ موتیوں کی طرح برستا تھا، وہ برف بن کر ان پر آگ برسائے گا۔ وہ فرشتے جو ان کی دعاؤں پر آمین کہتے تھے اور ان کی مدد کے لیے اترتے تھے، وہی فرشتے ان کے لیے عذاب الہی بن کے نازل ہوں گے۔ اور وہ ہوائیں جو ان کا پیغام لے کر چلتی تھی، انہی ہواؤں میں سے اللہ تعالیٰ طوفان پیدا کرے گا۔ وہ پانی جو ان کو راستے دیتا تھا، وہ پانی ان کے ڈوبنے کا سامان بنے گا۔ اور وہی کائنات جو ان کے تابع بن کے چلتی تھی، اسی کائنات کو اللہ ان پر مسلط کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ ہم خوفناک انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ ایٹم بم سے مت ڈرو، ایٹمی طاقتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر مچھر کو بھی نہیں مار سکتے، ایک مکھی کو بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک خٹمل تک کو نہیں مار سکتے۔ ہمیں کیسے ماریں گے؟ اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں موت ہے، اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، اس اللہ سے ڈرو جو اسرائیل علیہ السلام کو موت دے گا، اس اللہ سے ڈرو جو جبرائیل علیہ السلام کو موت دے گا، اس اللہ سے ڈرو جس نے فرعون کو مار دیا، وہ آج کے فرعونوں کو بھی مارے گا۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے نمرود کو اٹھا کے پٹک دیا، جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے پٹوا دیا، وہ آج کے نمرودوں کا بھی انتظار کر رہا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے قارونوں کو زمین میں دھسا دیا، وہ آج کے قارونوں سے غافل نہیں ہے، وہ آج کے نمرودوں سے بھی غافل نہیں، وہ آج کے فرعونوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے شعیب علیہ السلام کی قوم کی تجارتی منڈیوں کو آگ سے اور پتھروں کی بارش سے تہس نہس کر دیا، وہ آج کے تاجر اور آج کے صنعت کار سے بھی غافل نہیں ہے، وہ اس کے سود سے بھی غافل نہیں ہے، اس کی خیانت سے بھی غافل نہیں ہے، اس کی بددیانتی سے بھی غافل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس اللہ سے ڈرو، اس کے ہاں خطا نہیں ہے، وہ خطا سے پاک ذات ہے، اس کے ہاں جہل نہیں ہے، وہ جہل سے پاک ذات ہے، اس کے ہاں بھول نہیں ہے، وہ بھول سے بھی پاک ذات ہے، بھول سے پاک، غلطی سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، کمیوں سے پاک، زیادتیوں سے پاک، اس کے لیے عروج ہی عروج ہے، وہ زوال سے پاک ذات ہے۔ نہ وہ پہلوں کو بھولا ہے، نہ وہ آج والوں کو بھول سکتا ہے، نہ آئندہ آنے والوں کو بھولے گا۔ میرے بھائیوں، اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زمین کی لگام ہے، جس کے ہاتھ میں آسمان کی لگام ہے، اور جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی لگام ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سوائے توبہ کے بچ نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ توبہ کے ذریعے ہی ہم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں، توبہ کے ذریعے ہی ہم ذلت سے بچ سکتے ہیں، توبہ کے ذریعے ہی ہم رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے آگے توبہ کریں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، اور اس اللہ کو خود سے راضی کریں جس کی پوری زمین و آسمان پر بادشاہت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔